ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس وقت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور نماز چھوڑنے پر انہیں مارا کرو جب کہ وہ 10 سال کے ہوں، اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دیا کرو۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث تارک نماز کو سخت سزا دینے پر دلالت کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگرد اسی حدیث سے ترک نماز پر وجوب قتل کے لیے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نابالغ ہونے کی صورت میں بچہ ضرب کا مستحق ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس سے زیادہ سخت سزا کا مستحق ہوگا، اور ضرب کے بعد قتل سے زیادہ سخت سزا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ استدلال محل نظر ہے۔ بعض لوگوں نے تارک نماز کو قتل کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ تارک نماز تمام انبیاء، ملائکہ اور مومنین کا مجرم ہے، اس لیے کہ تشہد میں اس پر یہ کہنا واجب ہے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس عمومی جرم کی سزا قتل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تارک نماز کے قتل پر ان احادیث صحیحہ سے استدلال کیا جائے جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ رہی یہ بات کہ ترک زکوٰۃ پر انسان کو کیوں نہ قتل کیا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ مقاتلہ کے ذریعے وصول کی جا سکتی ہے۔ ترک روزہ پر قتل کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے قید کر کے اور کھانے پینے کی چیزیں اس سے روک کر روزہ رکھوانا ممکن ہے، کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو وہ بہرحال روزہ رکھنے ہی کو ترجیح دے گا۔ اسی طرح ترک حج پر قتل کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ حج فوری طور پر واجب نہیں ہوتا، اس کی قضا ممکن ہے۔ نماز کی یہ صورتحال نہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور سزا ترک نماز کے مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ بالخیر۔